ہماری ادھوری کہانی۔ دھوپ کی وجہ سے ہم یہاں زیادہ دیر نہ رکے اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کی طرف جانا تھا، مگر اس سے قبل پیری لوٹی کی پہاڑی سے شہر کا نظارہ بھی پروگرام میں شامل تھا۔ پیری لوٹی دراصل ایک فرانسیسی ناول نگار کا نام تھا جس نے جنگ بلقان، پہلی جنگ عظیم اور ترکوں کی جنگ آزادی میں ترکوں کی زبردست حمایت کی تھی۔ وہ کئی دفعہ استنبول آیا اور اسی علاقے میں قیام کیا تھا۔ اس کا پہلا ناول بھی استنبول ہی پر تھا، چنانچہ ترکی کی حکومت نے اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہاڑی پر موجود کیفے کا نام اس کے نام پر رکھ دیا، اور یہ پہاڑی اسی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پورا علاقہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار اور ان سے منسوب مسجد کی وجہ سے ایوب ڈسٹرکٹ ہی کہلاتا ہے۔ یہ گولڈن ہارن کی مشہور سمندری خلیج پر واقع ہے جو استنبول کی ایک پہچان ہے۔ پیری لوٹی یہاں کی ایک بلند پہاڑی ہے جہاں سے گولڈن ہارن اور اس کے پار شہر کا نظارہ دور دور تک نظر آتا ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس پہاڑی تک پہنچنے کے لیے کیبل کار لگی ہوئی ہے۔ ہم اسی کیبل کار کے ذریعے سے پہاڑی تک پہنچے۔ یہاں شہر کا نظارہ کرنے کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی تھی۔ یہاں سے ہم نے ایک خوبصورت ڈوبتی شام میں گولڈن ہارن کی سطح پر چلتی کشتیوں اور دور تک پھیلے شہر کو دیکھا۔ شام ڈھل گئی اور تاریکی پھیلنے لگی تو اس پھیلتے اندھیرے سے لڑنے کے لیے رفتہ رفتہ شہر کی روشنیاں جگمگانا شروع ہوئیں۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے آسمان کے جھلمل تارے بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ منظر گویا کہ ایک طلسماتی منظر تھا۔ بلندی سے دور تک کا نظارہ، کھلا آسمان اور سمندر کا پانی، ان میں سے ہر چیز انسان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ پروردگار کی مہربانی تھی کہ اس نے ہم گناہ گاروں کے لیے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع کر دی تھیں۔ ان مہربان لمحات میں اس حسین منظر نے ہمیں گویا کہ اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ مگر میری نظر بار بار آسمان سے پھسلتی ہوئی پہاڑی ڈھلوان کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں ایک قبرستان تھا۔ ہر قبر اپنی خاموش آواز میں آج کے منکرین خدا و آخرت سے ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ ایسا کیوں ہے سمندر اور دھرتی لاکھوں برس سے قائم و دائم ہیں؟ آسمان اور ان پر موجود تارے اربوں سال کی زندگی پائیں، اور ابن آدم جو اس کائنات کی سب سے زیادہ بامعنی تخلیق ہے، جو سوچتا، دیکھتا، سنتا اور کائنات کے جمال سے محظوظ ہوتا ہے، وہ بس چند برسوں کے بعد مر جاتا، مٹی ہو جاتا، فنا ہو جاتا ہے۔ یہی اگر انسان کی آخری حقیقت ہے تو اس کائنات میں اس سے زیادہ بھونڈا مذاق کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ انسان اگر شعور و فکر اور ذوق جمال ہی کا حامل ہو تو پھر بھی یہ بات گوارا کی جا سکتی ہے، مگر یہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ یہ خیر و شر کا مکمل شعور اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس انسان کے پاس کائنات میں استثنائی طور پر یہ اختیار ہے کہ وہ ایک دائرے میں جو چاہے وہ عمل کرے۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنے سوئے اختیار سے کسی کی جان، مال، آبرو کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو سارے اختیار کے باوجود اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا، بلکہ ان کے لیے سراپا احسان اور ایثار بن جاتا ہے۔ ایسی بامعنی خصوصیات کا حامل انسان اگر ایسی بامقصد کائنات میں رہ کر اس طرح بے معنی طور پر مر جائے تو اس سے زیادہ بیہودہ بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری کہانی اس دنیا میں ادھوری ہے۔ یہ کہانی مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، اس کہانی کو پورا ہونا ہے۔ پیری لوٹی کی یہ حسین شام گواہی دے رہی تھی کہ ایک روز یہ ادھوری کہانی پوری ہوگی۔ یہ کائنات بے مقصد طور پر نہیں بنائی گئی، نہ اس میں موجود انسان اس طرح بے معنی طریقے پر مر کر ختم ہونے والے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب کائنات کا خالق اور مالک مرنے والوں کو زندہ کرے گا، جیسے مردہ زمین بارش کے بعد سبزے کو دوبارہ اگا دیتی ہے۔ پھر لوگوں سے ان کے اخلاقی اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے صالحین کی بادشاہی میں دے دی جائے گی، اور بدکار جہنم کے کوڑا خانے میں جگہ پائیں گے۔
اندیکھا ایمان۔ خدا کا وجود علم، عقل اور فطرت کے پیمانوں پر اتنا زیادہ ثابت ہے کہ اس سے زیادہ ثابت اور کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں۔ میں نے اپنی زیر تصنیف کتاب مضامین قرآن میں ان سارے علمی، عقلی اور فطری دلائل کو جمع کر دیا ہے جو قرآن مجید اس حوالے سے پیش کرتا ہے اور جن کے بعد خدا کے انکار کی کوئی گنجائش کسی معقول آدمی کے پاس نہیں۔ تاہم انسان کی یہ بنیادی کمزوری ہے کہ وہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کے اصول پر زندگی گزارتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو جس امتحان میں ڈالا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو بن دیکھے خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا ہے، ورنہ خدا جیسی بلند اور طاقتور ہستی کی حضوری میں عظیم اور طاقتور فرشتے لرزتے ہیں تو انسانوں کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کے حضور چون چراں کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتے ہوئے بھی انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا فائدہ اٹھا کر شیطان نے پچھلے زمانوں میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا۔ انسان اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی صرف اس لیے پرستش کرتا تھا کہ وہ نظر آتے تھے۔ دور حاضر میں شیطان نے انسان کی اسی کمزوری کی بنا پر الہاد کو پیدا کیا ہے کہ خدا ہوتا تو نظر آ جاتا۔ کائنات کے غیر معمولی نظام کی وہ یہ توجیح کرتے ہیں کہ یہ سب اسباب کی کار فرمائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسباب بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جواب ملتا ہے کہ یہ اتفاق کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ اتفاق تو وہ ہوتا ہے جو اتفاق سے ہو جائے، یعنی ایک دو چیزیں غیر معمولی ہو جائیں تو وہ اتفاق کہلاتا ہے۔ جو غیر معمولی چیزیں تواتر کے ساتھ اور ایک مقصد کے تحت سامنے آ رہی ہوں اس کو منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ مذہب کی اصطلاح میں اس کو قدرت کہتے ہیں۔ یہی وہ منصوبہ بندی اور علم و قدرت پر مبنی صنائی ہے جو اس کرۂ ارضی پر ہر جگہ نظر آتی ہے۔ یہ اگر اتفاق ہے تو بہتر ہوگا کہ ڈکشنری میں اتفاق اور منصوبہ بندی دونوں کی تعریف بدل دی جائے۔ میری اہلیہ اسرا اور ازگے اس منظر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان تین خواتین کی باہمی گفتگو کی مہربانی کہ میں تنہا اس منظر کو دیکھنے کے قابل ہوا جہاں افق کے پار ایک دوسری دنیا اور اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی ہستی نظر آ رہی تھی۔ اس دنیا اور اس ہستی کا کچھ تذکرہ قارئین کی نظر بھی کر دیا۔ ترکی کے حالات۔ یہاں ہم سکون سے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے ازگے اور اسرا سے ترکی کے حالات کے بارے میں تفصیل سے معلوم کیا۔ گفتگو ظاہر ہے کہ انگریزی میں ازگے سے ہو رہی تھی، مگر وہ بیچ بیچ میں اسرا سے بات کر کے اس کی رائے معلوم کر کے مجھے بتاتی رہی تھی۔ ازگے عراقی النسل عربی خاندان کی لڑکی تھی مگر پیدائشی ترک تھی۔ حلیے اور خیالات کے لحاظ سے کمالزم کے دور میں پروان چڑھنے والی مغربی نسل ہی کی طرح تھی۔ وہ طیب اردگان کی سخت مخالف تھی۔ بقول اس کے طیب اردگان مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے آخری نتائج ترکی کے لیے ایسے ہی خوفناک ہوں گے جیسے پاکستان میں مذہب کے استعمال کے نتائج نکلے۔ میں نے معاشی پالیسیوں کا کریڈٹ اردگان کو دینا چاہا تو اس نے اس کی بھی مخالفت کی۔ بقول اس کے جو معاشی ترقی ہو رہی ہے وہ اصلاً ایک خاص طبقے کی ترقی ہے، جبکہ امیر اور غریب کا فرق بڑھ رہا ہے۔ میں نے استنبول میں گاڑیوں اور خوشحالی کا ذکر کیا تو وہ بولی کہ یہ سب کریڈٹ کارڈ اور بینکوں سے ملنے والے قرضوں کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نقطۂ نظر ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ طیب اردگان کے عہد میں ترکی نے بے حد ترقی کی۔ لیرا جو ایک زمانے میں بہت بے وقت تھا اب کافی بہتر ہو گیا ہے۔ ٹورزم کے علاوہ چھوٹی صنعتوں میں ترقی ہوئی ہے۔ سیکولرزم کے جبر کا خاتمہ ہوا ہے۔ تاہم میں نے اس موقع پر اس سے کوئی بحث نہیں کی، لیکن یہ ایک دوسرا نقطۂ نظر سامنے آ گیا۔ تاہم شام کی جنگ کے حوالے سے یہ لوگ دل و جان سے حکومت کی پالیسی کے حامی تھے۔ تاہم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور ممالک کے لیے جنگ جتنی مفید ہوتی ہے، ترقی پذیر اور کمزور ممالک کے لیے اتنی ہی تباہ کن ہوتی ہے۔
ترکی میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی نے ٹورزم کو کم کر دیا ہے اور ترکی اربوں ڈالر کی آمدنی سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی طرح مذہب اگر سیاست میں استعمال ہونے لگے تو تاریخ بتاتی ہے کہ پھر معاشرے تباہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خیال رہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ دین نے اجتماعی اور حکومتی سطح پر کوئی حکم نہیں دیا۔ اس کا انکار تو کوئی منکر شریعت ہی کر سکتا ہے۔ یہ عرض کیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنا باعتبار نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ حالیہ دنوں میں ترکی میں انقلاب کی ناکام کوشش کے بعد جس طرح فتح اللہ گولن کے حامیوں کو کچلا گیا ہے، اس سے بھی معاشرے میں ایک مستقل کشمکش بڑھے گی، جبکہ شام کی جنگ کے ساتھ ترکی امریکہ اور مغرب سے بھی تصادم کے راستے کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ سیکولر اور مذہبی طبقات کی ایک باہمی کشمکش پہلے ہی ترکی معاشرے میں جاری ہے۔ میرے نزدیک ترقی کرنے والی اقوام کو ہمیشہ تصادم سے بچنا چاہیے۔ چین اس کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح امریکہ نے بھی دوسری جنگ عظیم سے پہلے براہ راست کسی جنگی تصادم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہی اس کی غیر معمولی ترقی کا راز بن گیا، مگر ترکی نے ایک غلط راستے پر قدم رکھ دیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے ترکی کی ترقی متاثر ہوگی۔ امن و امان کے معاملات میں ازگے نے بتایا کہ شہر میں قتل اور ڈاکہ زنی وغیرہ کے معاملات بہت کم ہیں، البتہ جیب کترنے کے معاملات عام ہیں۔ خواتین کو تنگ کرنا، گھورنا یا ان کے خلاف دیگر جرائم بہت کم ہیں، حالانکہ یہاں ہر جگہ مغربی خواتین تنہا گھومتی ہیں اور خود ترکی کی بہت سی خواتین بھی مغربی لباس ہی پہنتی ہیں۔ استنبول میں ہر جگہ اور خاص کر ایوب ڈسٹرکٹ اور سلطان احمد ڈسٹرکٹ کے علاقوں میں باحجاب خواتین اور لڑکیاں نظر آئیں، لیکن نقاب کم ہی نظر آیا۔ بقول میری اہلیہ کے جو نقاب پوش خواتین نظر آئیں وہ بھی عرب تھیں۔ مقامی خواتین زیادہ تر اوور کوٹ اور سکارف میں تھیں۔ مسجدیں بھی آباد تھیں۔ ترکی میں مذہبی جذبہ بہت گہرا ہے جسے اتاتورک کا جبر بھی ختم نہ کر سکا۔ یہاں سینکڑوں برس سے تصوف کی روایت بہت مضبوطی سے قائم تھی۔ بدیع الزمان نورسی اور فتح اللہ گولن جیسے لوگوں کی جد و جہد سے یہ صوفیانہ اسلام زندہ رہا۔ اس وقت سیاسی اسلام بشکل اردگان اور صوفی اسلام بشکل گولن میں ایک تصادم برپا ہو گیا ہے، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ ترکی میں سیاسی اسلام سے کہیں زیادہ صوفی اسلام مضبوط ہے۔ اس کی فکری اور تاریخی اساسات بہت مضبوط ہیں۔ یہ ملک رومی کا ہے، تصوف کے ان سلاسل کا ہے جو صدیوں سے یہاں موجود رہے ہیں۔ طیب اردگان کو جو مقبولیت حاصل ہے اس میں اصل کردار ان کے دور میں ہونے والی معاشی ترقی کا ہے۔ یقیناً مسلم روایات پر سے پابندی اٹھانے کے عمل کی بھی لوگوں نے بہت تحسین کی ہے، مگر اب سے پہلے گولن کے سارے ساتھی ان کے حمایتی تھے۔ اب صورتحال بہت مختلف ہوگی۔ آئندہ آنے والے چند برسوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ترکی کا رخ کیا ہوگا۔ تاہم اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اردگان کی مقبولیت اور ترکی کی ترقی دونوں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ ترقی پذیر قوموں کے لیے تصادم اچھی چیز نہیں ہوتا۔